کسی انسان کی مجبوری اور کسی انسان کی پریشانی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ بس یہی چاہتا ہے کہ دولت اکٹھی ہو، دولت کے انبار لگ جائیں، اور ہر وقت اس کی زندگی کی یہی خواہش کہ بس دولت اکٹھی ہو جائے۔ اور سود خور کے بارے میں دوسری بات یہ فرمائی کہ اے اہل ایمان، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، اس کے لین دین سے اپنے آپ کو نہیں نکالو گے، تو یاد رکھو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اللہ سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کیا اللہ کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، کہ سود اللہ نے جو حرام کیا ہے، اور جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، سود کماتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں، کتنا سخت عذاب اور کتنا زوردار خوف ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کریم نے سود خور کے متعلق یہ بڑے سخت الفاظ فرمائے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور یہ سود نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کا حال اس آدمی کی طرح ہے جس کو شیطان نے بولا کر دیا ہو۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جس کو شیطان نے ہلکا کر دیا ہو۔ یہ ہمارے ہاں بعض جانور ہلکے ہو جاتے ہیں، کتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو جو آدمی سود کھاتا ہے بالکل وہ اسی طرح ہے، وہ بولا آدمی ہے، ہلکا ہو گیا ہے۔ جس طرح ہلکا کتا کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، نہ انسانوں کو چھوڑتا ہے، نہ جانوروں کو چھوڑتا ہے، جو چیز اس کے آگے ہوتی اس ہلکے نے اس طرح اس کو دیوانہ بنا دیا ہوتا ہے۔ بالکل جو آدمی سود کھاتا ہے، یہ سود خور بھی بالکل بولا ہوتا ہے، جس کو دولت اور پیسے کے لالچ نے اس طرح دیوانہ اور حریص بنا دیتا ہے کہ وہ سود خور اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے پیش نظر کوئی انسانیت، کسی انسان کی مجبوری اور کسی انسان کی پریشانی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ بس یہی چاہتا ہے کہ دولت اکٹھی ہو، دولت کے انبار لگ جائیں، اور ہر وقت اس کی زندگی کی یہی خواہش کہ بس دولت اکٹھی ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس سود خور کو یہ کہا کہ وہ اس بولے آدمی کی طرح ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سود خور سے متعلق کیا فرمایا؟ اگر سود خور سود خوری نہیں چھوڑتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو، یہ سود کے جتنے معاملات ہیں، لین دین جو کچھ ہے، اب ایمان لے آئے ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ لیکن قرآن مجید نے اب خاص طور پر مجھے کہا ہے، آپ کو کہا ہے، ہر بندہ مسلم کو کہا ہے کہ تم سود کا لین دین کرنا چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان لا چکے ہو، واقعی تم نے اللہ کو مان لیا ہے، تو اللہ کے ماننے والوں کو تو سود چھوڑنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو، یہ جو نفع کا بڑھتا چڑھتا تمہیں زیادہ نظر آتا ہے، سود کو چھوڑ دو۔ تو لہذا یہ سود خوری، اس کا پہلا جو تصویر قرآن نے ذکر کی ہے کہ سود خور آدمی بالکل اس طرح جس طرح کوئی آدمی ہلکا ہو گیا ہے، وہ بولا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، بالکل وہ بندہ مینٹل ہے، پاگل ہے، جس کو انسانوں کی مجبوری نظر نہیں آتی۔ وہ انسان ہی نہیں ہے، انسانیت کے درجے سے گرا ہوا انسان ہے جو انسانوں سے سود کھاتا ہے، وصول کرتا ہے۔
اور سود خور کے بارے میں دوسری بات یہ فرمائی کہ اے اہل ایمان، اگر تم سود نہیں چھوڑو گے، اس کے لین دین سے اپنے آپ کو نہیں نکالو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اللہ سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کیا اللہ کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ سود خور اللہ سے جنگ کرنے والا ہے۔ وہ معاشرہ جس کے اندر سود عام ہو جائے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاشرے میں بدکاری عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، اور جہاں پر سود کا لین دین عام ہو جائے، وہ معاشرہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کی دعوت دیتا ہے۔ کیا آج ہم یہ دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ ہمارے گلیوں کے اندر سود پر لوگ قرض دے رہے ہیں، بازاروں کے اندر لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں 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 بازار میں فلاں صاحب موجود ہیں، آپ لے لیں، سود لے لیں، جتنا چاہے آپ قرض لے لیں سود پر، لیکن آپ کو قرض آپ کی مجبوری پر نہیں ملے گا۔ 10%، 15%، یہ ریشو ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک شہر کا حال ہے۔ یہاں ایسے ساہوکار موجود ہیں، ایسے سود خور موجود ہیں، سود کا دھندا کرنے والے موجود ہیں، جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور قرض جو ہے وہ سود پر ان کو دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، سود کے لین دین سے باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور یہ جنگ کوئی جیت نہیں سکتا۔ کبھی اللہ سے بھی کوئی جنگ کر کے جیتا ہے؟ کیا ہمارا یہ معاشرہ جیت جائے گا؟ کیا ہمارا سودی نظام یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے یہ قوم ترقی کر جائے گی؟ کبھی یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے، کبھی ہماری معیشت میں استحکام نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم سودی نظام سے نہیں نکلیں گے، اس ساہوکاری کے نظام سے نہیں نکلیں گے، سرمایہ دارانہ نظام کے جال سے اپنی قوم کو نہیں نکالیں گے، یہ کیپٹلزم کا وہ جال ہے جو اس قوم کو جکڑنے کے لیے اور مختلف ممالک کو اپنی غلامی میں لانے کے لیے آج کے شیطانوں کا بنایا ہوا ایک پورا جال ہے، جو مختلف ملکوں اور قوموں کو اپنے جال میں جکڑ لیتے ہیں۔ وہ پھر قومیں خود مختار نہیں رہتی ہیں، آزاد نہیں رہتی ہیں، پھر وہ اپنے تعلیمی نصاب خود نہیں بناتی ہیں، وہ تعلیمی نصاب باہر سے لاتی ہیں۔ بیرونی ملک اور بیرونی NGOs وہ ان کو نصاب بنا کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ نصاب آپ نے چلانا ہے۔ اس لیے قوموں کی خود مختاری، آزادی اسی کے اندر ہے، اور مسلمانوں کی خود مختاری اور آزادی اسی میں ہے کہ وہ شیطان کے اس جال سے اپنے آپ کو نکالیں۔ یہ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔